Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Let's get back to the topic, the path to fulfillment. We are here again with Dr. Ali Pitafi. Thank you so much. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. So we have covered 4 points up to now. Crank the desire, remove the blocks, build the vessel, and gratitude. And we are coming to the 5th and final point, is detachment from the outcomes. What is this? جی جی بالکل انشاءاللہ اس کو ڈیل کرتے ہیں. ڈیٹیچمنٹ فرام دا آؤٹ کمز. آئی تھنک دس از دا موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ ٹو انڈرسٹینڈ دا ہول تھنگ. It's very difficult to, I think. Yes, it's very important to understand. یہ سارا جو سسٹم بنا ہوا ہے, it started from one thing. We say there is one source, one underlying order, one rule, and that is overarching God's rule. Okay. And that everything is happening under that bigger, much bigger wisdom. So I would say کہ ہمارے پاس might not have capacity to get to that level of wisdom. تو it falls into that category. Means کہ جو بھی اگر ہم ٹوٹلی اینڈ کمپلیٹلی آؤٹ کم سے ڈیٹیچ نہیں کرتے اپنے آپ کو, میننگ کہ جو کچھ ہوا وہ انڈر مچ بگر لیول آف وزڈم اس کا سورس تھا. اینڈ دین وٹ وی ہیو ٹو ڈو از میک شیور دیٹ وی ایکسپٹ اٹ انکنڈیشنلی, کمپلیٹلی, ٹوٹلی اینڈ وداؤٹ اینی grievance or grudge in us. بیکاز جب ہم نے کہا تھا, اسٹارٹ کیا تھا نیچر سے, ہم نے کہا تھا کہ ڈیزائر ٹو ریسیو ہوتی ہے, پھر ڈیزائر ٹو بیسٹو جو ہوتی ہے وہ اس کو فلفل کر دیتی ہے. جب ہم نے کہی تھی یہ بات, سارا کچھ یہ سب چیزیں جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی نتھنگ گوز ویسٹڈ. یہ جو ساری چیزیں ہم کریں گے, وین ایور گاڈ gives you something, it cannot, nobody can take it away. ختم. جو باقی جو چیز نہیں دی ہوئی اللہ تعالیٰ نے, it appears to you کہ بھئی یہ ملی ہوئی ہیں ہمیں, they don't belong to you. کوئی چیز چھن گئی ہے آپ سے, وہ بھی ایک بگر وزڈم کے تحت چھنی ہے, اور جو چیز آپ کو مل گئی ہے وہ بھی ایک بگر وزڈم کے تحت ملی ہے. اس وزڈم تک پہنچنا, ایکچولی ہم اس وزڈم تک پہنچ نہیں سکتے جب تک کہ God himself gives us that insight. That's going to be another blessing to be able to see that. From here on, I'll take you into the idea of fulfillment, because it is tied to that. Fulfillment. What is fulfillment? Fulfillment has 3 components to it. One belongs to the past, one belongs to the future, and one belongs to the present. اگر پریزنٹ سے میں فلفلمنٹ کو شروع کروں, فلفلمنٹ از ناٹ گیٹنگ ٹو این آئیڈیا آف گیٹنگ ٹو اے ڈیسٹینیشن. فار ایگزامپل, فلفلمنٹ ہے کہ بھی وی آر آن دا پیتھ آف بیکمنگ ہو وی ریئلی آر. دیٹس ایگزیکٹلی لائک فار سیڈ. Seed can go into different stages, but as long as it's going through, it's going to become a tree, right? So, although becoming a tree is its ultimate purpose, but fulfillment comes from each and every step that it takes. تو ہمارے لیے fulfillment یہ ہے کہ میں اس path کے اوپر آ گیا ہوں جہاں جو the path of becoming who I really am. ٹھیک ہو گیا. اس کا جو past کا component ہے, that this thing happens when I call it, past gets corrected. What does it mean? ایک ہمارا یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ بھی ہوا اچھے کے لیے, وہ بلیف ہے ہمارا. But this is, you will be able to see کہ جو بھی especially bad events ہوئے ہیں, یہ جو بھی ہوئے ہیں, they happened and contributed to me becoming fulfilled. You will be able to see the wisdom in that. ٹھیک ہو گیا. تو ماضی کا کوئی بھی آپ کے اوپر کوئی پچھتاوا جو ہے نا, وہ رہنا نہیں چاہیے if you are getting to the point of being on the path of fulfillment. نہیں, لیکن مطلب بعض دفعہ آپ کے پاس گلٹ ہوتا ہے,
کسی چیز کا, اور جب تک وہ نہیں ہوگا تو پھر آپ کریکشن بھی نہیں کر سکیں گے آگے. تو ضروری پچھتاوا تو ٹھیک ہے, ایک علیحدہ چیز ہے, لیکن گلٹ تو بعض دفعہ نفس ہمارا جو ہے, ریپروچنگ سیلف جو ہے, وہ تو ایک اچھی چیز ہوتی ہے نا, یا وہ بھی صحیح آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو, اس سے ہم گیٹ ریڈ آف دیٹ. گلٹ کے یعنی دو کمپوننٹس ہوتے ہیں نا, ایک تو آپ نے کسی کے اوپر زیادتی کر دی, ٹھیک ہو گیا نا, ہاں جی, اور دوسرا یہ کہ اپنے اوپر خود زیادتی, اپنا نقصان کر لیا, ٹھیک ہو گیا نا جی. تو دو چیزیں ہوتی ہیں نا, ایک ہوتا ہے ریگریٹ, ایک ہوتا ہے گلٹ. واٹ از ریگریٹ؟ ریگریٹ یہ ہوتا ہے کہ میں نے اپنا نقصان کر لیا. گلٹ یہ ہوتا ہے کسی کے, میں نے, ہاؤ کوڈ آئی ڈو دیٹ, اٹ واز ناٹ می, ہاؤ کوڈ آئی ڈو دیٹ ٹو سمبڈی, اور یہ وہ ساری چیزیں, ٹھیک ہے نا. وہ آپ کو پھر اٹ از ٹیکن اپ بائی دا ایگو از یوزڈ اگینسٹ یو, بیکمز پارٹ آف یور شیڈو, رائٹ, کہ ہاؤ کوڈ یو ڈو دیٹ, یو ٹو بیانڈ, یہ ہو ہی نہیں سکتا میں نے کیا ہو, ٹھیک ہے نا, وہ بیکمز اے بلاک. ریگریٹ یہ ہوتا ہے کہ بھئی اٹ واز, میں نے اپنا نقصان کر لیا کوئی, اب اپنا نقصان جس وقت میں نے کر لیا ہے, آئی ول ٹرائی ٹو میک اٹ اپ. کیسے ہوگا میک اٹ اپ؟ وہ اس کے جو سٹیپس ہیں ہمارے پاس پتہ ہے. اگر بندے کا کسی کا نقصان کر دیا, آئی ول گو بیک اینڈ دین ریکنسائل ود, ہاں جی, جو مجھے اس سے جو نقصان ہوا ہے اس کو جو بھی یہاں پہ کرنا ہے وہ کر لوں گا, اور جو میں اللہ تعالیٰ سے وہ کرنا چاہتا ہوں وہ کر لوں گا, جو لیسنز لرن کرنے ہیں وہ میں کر لوں گا. بٹ آئی ول ناٹ give it to my shadow to then dictate my life, for example, become a traumatic experience to the point where it drives me. اور پھر کیا ہوتا ہے, پھر یہ ہوتا ہے کہ پھر میں اس گلٹ کو ملٹیپلائی کرتا رہتا ہوں, وہ ایگو بیٹھ کے, ٹھیک ہو گیا نا جی, تو وہ بالکل آؤٹ کر دیتی پھر آپ کو, پھر وہ آپ کو کسی قابل نہیں چھوڑتی. ہاں, وہ پھر گلٹ جو ہے نا, یہ تو پھر کسی قابل نہیں چھوڑتا. گلٹ کے سٹیپس لیں, ساری چیزیں لیں, بٹ remember that thing happened for some bigger purpose. اور وہ جو چیز بھی ہوئی تھی, اور میں نے تو اپنی زندگی میں دیکھے ہیں بڑے, یعنی I've done like very bad things, very bad things. But اگر ان bad things کو میں کہوں کہ میں ریموو کر دوں اس میں سے ساری اپنی سٹوری میں سے, so I cannot imagine an idea of fulfillment. ٹھیک ہے, وہی چیزیں تو ہوتی ہیں جب کہ آپ پھر جاگتے ہیں, یو awaken, then you question, then you reflect, and then you ponder, then you get better, right نا. تو جو اسٹوری ہے that is perfect. تو once you are able to see all that stuff, ٹھیک ہے نا جی, تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ بھئی یہ everything you're able to correct, it was all correct, so past gets corrected. جب آپ فلفلمنٹ کے پاتھ کے اوپر پھر آتے ہیں آپ کو, تو آپ کے پاس وہ ساری چیزیں become, you own everything then. ٹھیک ہوگا نا جی, تو پھر تو آپ کیسے وہ غلطی کو ریپیٹ بھی کر سکتے ہیں, it's not going to happen because you're owning the past, the whole past. You're never, کبھی اس کو یہ کہہ دینا کہ بھئی یہ تو فلانے نے کر دیا میرے ساتھ, یہ تو یہ ہو گیا ہے, یہ وہ ہو گیا ہے, it was all correct, it was all good, it happened for a good reason and you're able to see that reason. ٹھیک ہو, past. فیوچر کے بارے میں ہمارا جو آئیڈیا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے فیئر کا, fear of the future ہوتا. تو that's again fulfillment demands that fear should go away totally and completely, and that the whole fear should be directed to only one direction, and the fear of God. Sara ka sara wo fear of the future should go to another direction, that's fear of God. And what is fear of God? Fear of God is fear of losing the path of fulfillment. So this is fulfillment. So only one fear is allowed, is that کہ میں اس راستہ مستقیم سے ہٹ نہ جاؤں. بس وہ جو پیتھ آپ کو فلفلمنٹ کا ہے اس سے ہٹ نہ جاؤں, بس ایک ہی ہے بس. اس کے علاوہ جو بھی ہو رہا ہے, اچھا ہو رہا ہے, برا ہو رہا ہے, وہ اٹس کنیکٹڈ ٹو دا الٹیمیٹ وزڈم, اور وہ مجھے کچھ نہ کچھ دے کر جائے گا وہ 100%. تو اینڈ دیٹس واٹ لیڈس ٹو دا کمپلیٹ ڈیٹیچمنٹ آف دا آؤٹ کم. ایبسلیوٹلی. آؤٹ کم کے ساتھ اٹیچمنٹ اگر نہیں گئی, یو کین ناٹ گیٹ ریڈ آف شرک. سو بیسکلی the
جو ڈٹیچمنٹ ہے فرام آؤٹ کم سے اٹ ڈپینڈز اپان دا بلیف ان دا حکمت آف اللہ تعالیٰ ہر چیز میں. ٹھیک ہے کہ الٹیمیٹ حکمت ہم اس کو جان نہیں سکتے. جو ماضی میں میرے ساتھ برا ہوا ہے اس کے اندر بھی اس سے ہی مجھے اس کو میں اون کرتا ہوں اور اس میں سے جو سبق سیکھنے میں سبق سیکھتا ہوں, جو ریگریٹس ہیں اسے ریموو کرتا ہوں, جو گلٹس ہیں ان کو میں اگر دعویٰ کر سکتا ہوں تو میں دعویٰ کروں, اور اگر میں معافی مانگ سکتا ہوں تو میں معافی مانگوں. معافی اللہ کی سنت ہے کہ اگر آپ نے معافی مانگ لی ہے اور اس کو ریپیٹ نہیں کرتے تو اس کو معاف کر دیتا ہے, تو اس پہ بلیو کریں قرآن کیا ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد آپ فیوچر کے اندر جو ہے اس سارے فیئرس کو ریموو کر دیں کہ یہ بھی غلط ہو سکتا ہے, وہ بھی غلط ہو سکتا ہے, یہ کر لیا تو وہ ہو جائے گا. اس کو بھی آپ حکمت سمجھیں خدا کی اور اس کے اندر رہتے ہوئے, اینڈ دیٹس واٹ لیڈز یو ٹو دا ایبسولوٹ اینڈ کمپلیٹ ڈٹیچمنٹ فرام دا آؤٹ کم. Absolute and complete detachment from the outcome that leads to what we call fulfillment, idea of fulfillment. And that's the path to fulfillment. That's the path to fulfillment. You know, being on that path is fulfillment. Okay. Because that's the state of fulfillment. آپ کوئی منزل نہیں ہے اس دنیا میں. No, absolutely. Get rid of the idea کہ کہیں پہنچنا ہے آپ کو. ڈریسنگ بھی انلمیٹیڈ ہے, چینل بھی انلمیٹیڈ ہے, ہر چیز انلمیٹیڈ ہے. آپ کو آپ اسی پہ چلتے جائیں گے, اس پہ کوئی منزل نہیں ہے. اینڈ اٹ گیٹس یو ٹو دا الٹیمیٹ دا انلمیٹیڈ بلیسنگ آف جنہ ان دا آفٹر لائف ٹو, رائٹ. اور اگر آپ اس کے اوپر اچھی طرح سے عمل کر رہے ہیں سو وہ آپ اس کے اندر سے خود ہی اس تک پہنچ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس میں آپ یہ دیکھیں نا کہ بھائی God is not different here and different in Jannah, for example. یہاں پہ God's blessings جو ہوتی ہیں وہ ہمیں اس طرح کیوں نہیں ملتی جیسے جنت میں ملیں گی. اس کی وجہ ایک ہی ہے, وہ یہ کہ یہاں پہ ہمیں ایکول وہاں پہ وہ دیا گیا ہے جس کو کہیں کہ ایک ایگو دی گئی, ہائر سیلف دیا گیا ہے that can fall into on the level of the ego, right نا. ہاں جی, اب ایگو takes that seat of God, شرک میں پڑ جاتا. وہ سارا شرک جو ہے وہ آ کے وہ ساری بلیسنگز بلاک کر دیتا ہے, سارا کھاتا. اس کے اندر سے سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ جہاں سے کہ یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے, یہ آؤٹ کمز جو ہیں, ٹھیک ہے نا, یہ سارے کے سارے آ کے آپ کو اس میں ڈال دیتے ہیں. اور پھر جو ہے وہ فیئر سارا ڈائریکٹ کس طرف ہو جاتا ہے, فیوچر کا فیئر کہ یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے. ٹھیک ہے, دین یو گیٹ آف بیلنس فرام دیٹ پیتھ, جو کہ دیٹس فلفلمنٹ پیتھ. ٹھیک ہے نا جی, تو ویری امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے. بٹ از اٹ ایکچولی پاسبل ٹو گیٹ ریڈ آف فیئر؟ مطلب ہمیں دل میں تو خدا کا بھی خوف ہو سکتا ہے نا کہ ہی ول ڈو سم تھنگ ٹو شو می سم شیڈو دیٹ آئی مسڈ اینڈ سم تھنگ بیڈ ول ہیپن ٹو می. تو وہ فیئر تو بہرحال رہے گا نا میرے اندر, کیونکہ میں خدا سے ڈرتا ہوں. تو ہاؤ ڈو یو گیٹ آؤٹ آف دس سرکل؟ رائٹ, سی دیٹس آئیڈیا آف گاڈ کہ بھی وہ کوئی ایسی چیز کر دیں گے آپ کے ساتھ جو انریزنیبل ہوگی, دیٹ واز ناٹ نیسسری. ٹھیک ہو گیا نا جی. جی, تو یہ تو ٹرسٹ کے اگینسٹ چلی گئی نا بات. نہیں میں تو کہہ رہا ہوں چلے اننیسسری, میں سسٹم میں کھڑا ہوں. میں کہہ رہا ہوں کہ آئی لیفٹ سم شیڈوز جو میری نظر سے اوجھل ہو گئے تھے, میں یہاں تک پہنچ گیا ہوں, رائٹ. اور اب وہ شیڈوز میرے سامنے آئیں گے تو اس کا فیئر تو میرے اندر آ سکتا ہے نا, اٹس نیچرل. کیونکہ ہمارے پاس پاسٹ ہے نا, ہم نے کہا کریکٹڈ تھا وہ سارا کا سارا. تو یہ اٹ شوڈ لیڈ ٹو دیٹ ٹرسٹ کہ وٹ ایور از گوئنگ ٹو ہیپن اٹ از گوئنگ ٹو ہیپن فار گڈ. ٹھیک ہو گیا نا. ہاں جی, it will lead to my more grounded on the grounding of the path of fulfillment. ٹھیک ہو گیا نا جی. وہ تو ہیلپ تو ہوگی آپ کی, کیونکہ آپ نے انٹینشن بنائی ہے I wanna continue on this path of fulfillment. تو جو ہیلپ whatever is needed you will get it. To remove your shadow means now incorporate your shadow, what it means, right? To bring up your shadow. ٹھیک ہوگا نا جی, وہ تو ملے گی آپ کو, وہ تو remove the blocks جو چاہیے ہوگا وہ آپ کو ملے گی. تو وہ ساری چیزیں ملیں گی. تو اس لیے fear of future شرک ہے, آؤٹ کمز کے ساتھ اٹیچمنٹ شرک ہے. اب میں وہ والا شرک نہیں کہہ رہا جو کہ شریعت کا شرک ہے یا آخرت میں پکڑے جائیں گے یا اس کو کریں گے, وہ میں نہیں کہہ رہا. اگین لائک آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دس ورلڈ. میرے حساب سے شرک ہی ہے دیٹ از دا کاز فار آل دا سفرنگ. یہاں پہ ہمارا شرک ہی ہے.
ٹھیک ہو گیا نا؟ ہاں نہیں مطلب جو غامدی صاحب بھی جو شرک کی ڈیفینیشن کرتے ہیں کہ خدا کی ذات اور صفات میں سے کسی کو آپ شریک کر لیں تو وہ شرک ہے. تو بس ہم اگر یہاں پہ اللہ کی صفات کے اندر اگر ہم ڈاؤٹ کر رہے ہیں بالکل تو اس لحاظ سے بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ بالکل. اب استاد کا جو ہے وہ بالکل، اور وہ جس کو کہتے ہیں کہ ریلیجن سو پریسائز، یہ ان کا فیلڈ ہے. ٹھیک ہے نا جی، وہ بتائیں کہ بھی ہاں جی اللہ تعالیٰ ہم سے کیا پوچھیں گے کیا نہیں پوچھیں گے جو بھی ہے جی، اور آخرت میں ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے. میں جو بات کر رہا ہوں نا کہ یہاں پہ اس کی باریکیاں اتنی ہیں. فار ایگزامپل لا آف کمپنسیشن ہے، ایمرسن نے اس کو اوپر ایسے لکھا ہے. اس میں اس نے کہا دیر از کمپنسیشن گوز آن. فار ایگزامپل اف یو ٹیک سم پلیجر یو ہیو ٹو پے بیک ود پین. اوکے ناؤ واٹ ڈز اٹ مین؟ اس کا مطلب پلیجر کوئی لے ہی نا؟ نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے. اس کا مطلب وہی ہے جو کہ ہے کہ سیلف الون کے لیے اگر میں کروں گا اس چیز کو، میں کہیں سے کچھ لے لوں گا اس کو پے کرنا پڑے گا مجھے. جو میں شیئرنگ کے لیے لوں گا وہ فلو کرے گا. یعنی تو اس کے جب یہ فیلنگ بھی فلو کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہم کوئی وہ صوفیانہ زندگی کی بات نہیں کر رہے، وہ قلت منام اور قلت طعام اور قلت کہ میں جو کچھ آ رہا ہے میں سب میں بانٹ رہا ہوں، تو میں اس کے لیے جو زینت کی چیزیں ہیں وہ اپنے اوپر بھی استعمال کروں گا اس فلو کے اندر سے. یا تو اگر ایسا ہوگا، اگر پہلی بات تو یہ کہ کیا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں یا ایسا ہوگا، اور اگر ایسا ہوگا تو کیا وہ چیز ڈیٹیچ نہیں ہو جائے گی کہ بھی میں نے مطلب میں ایک طرح سے جب بھی اس کام کے لیے کام کر رہا ہوں میں فلو کے لیے دینے کے لیے کر رہا ہوں، لیکن اس کے دوران جو میں اس سے خود بینیفٹ اٹھا رہا ہوں. ٹھیک ہے، جو اللہ نے زینت کی چیزیں بنائی ہیں میرے لیے، میں اس کے لیے ہو سکتا ہے اچھی گاڑی بھی لے رہا ہوں، اچھا گھر بھی خرید رہا ہوں، میں ہو سکتا ہے میں بہت دیا تو میں اپنے لیے جہاز بھی خرید لوں چلانے کے لیے. تو کیا یہ سب چیزیں جو ہیں یہ پھر مجھے اس کے اندر واپس اس سرکل میں نہیں ڈال دیں گی؟ اس کی وہی وہ لے کے جاؤں گا میں، بمبل بی ہماری جو ہے نحل جو ہے شہد کی مکھی، ٹھیک ہے نا جی، اس کے اوپر لے کے جاؤں گا. پہلے وہ جو ڈاکٹر اکٹھا کرتی پیٹ بھرتی ہے اپنا، ٹھیک ہوگا نا، اور پھر جا کے ڈپازٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے نا جی، یہ سارا ایک جو چیز ابنڈنس آ گئی ہے آپ کی زندگی کے اندر، آپ اس میں کیوں نہیں لیں گے؟ ضرور لیں گے، اینڈ ود پلیجر. کیوں نہیں، آپ سارے اٹھائیں گے. بلیسنگز ہیں آپ کے لیے، آپ اس کا خود شیئر لیں گے، آپ دوسروں کے ساتھ شیئر کریں گے. there will be abundance around you everywhere. تو آپ کو تو میرے خیال میں take it as a gift from Allah with total gratitude. اس کو why not؟ میں نے بتایا آپ کو کہ یہ تو وہ scarcity mindset سے آ رہی ہے نا بات، کہ پہلے کہتے تھے کتنی آبادی ہوتی تھی، 1 ارب سے کبھی بڑی نہیں تھی. فار ایگزامپل 50 کروڑ ایک خاص تک رہے، کچھ نہیں رہی. اب وہ کہتے ہیں کہ ڈبل ٹرپل ہو جائے گی آبادی ہو جائے گی، کھائیں گے کہاں سے پورا 70s میں کچھ نہیں ہوگا. 2000 میں دنیا تباہ ہو جائے گی ان کے خیال سے. کچھ نہیں ختم ہوا، ابھی چل رہا ہے. بلکہ ایکچولی وی آر لیونگ ان دا بیسٹ ٹائمز آف آور ہسٹری. موسٹ پاورٹی سب سے کم ہے، کیونکہ بعد میں پتہ یہ چلا تھا کہ ایک آدمی جو ہے وہ 8 لوگوں کے ریسورسز پیدا کرتا ہے. تو کیا چل رہا ہے؟ تو پوری فلاسفی غلط ثابت ہو. بالکل صحیح. واٹس گوئنگ آن اوور ہیئر. ہاں بالکل صحیح بات ہے. میں نظر رکھنی چاہیے کہ our intention should never turn لالچ میں نہ آ جائیں یا مزید اور بلاکس میں نہ آ جائیں، کچھ نہ آ جائیں. پر ادروائز abundance ہے بھائی. If there's abundance, get your share to share it with others. That have a good. اور اپنے پاس جب آپ خود کام کر، مطلب اسی طرح کہ جب وہ کہ آکسیجن ماسک گرتا ہے تو کہتے ہیں پہلے اپنا ماسک لگائیں پھر دوسرے کو ماسک لگائیں. بیکاز اف یو آر ناٹ الائیو ٹو ڈو دس پارٹ، ہاؤ کین یو کیپ آن، وہ خود بلاکیج بن جائے گا. بالکل. اس کے اندر سب سے بڑا بلاک یہ ہے کہ میں جب اپنی میجر کر لیتا ہوں نا، فار ایگزامپل کچھ چیزیں نیسیسٹیز اور اپنی ڈیزائر میجر کر لیتا ہوں، میں کہتا ہوں بس اتنا چاہیے مجھے والا حساب ہے، ختم. اس کے بعد میں بس ختم، ریٹائر ہو جاؤں گا یا بس ختم ہو گیا، ختم. اور دیٹس اے ویری بیڈ آئیڈیا. ٹھیک ہو گیا نا. تو وائی وڈ آئی ریٹائر، وائی وڈ آئی ڈو دیٹ؟ مجھے تو یہ کرنا ہی نہیں چاہیے کہ میں اپنے لیے کام کر رہا ہوں. مجھے تو کنٹینیو کرنا ہے ٹل آئی ڈائی، ٹو بی پروڈکٹیو، ٹو ریمین پروڈکٹیو انڈر اینی سرکمسٹانسز، بیکاز آئی ایم دا کنڈوئٹ جس کے تھرو فلو کر رہی ہے یہ ساری بلیسنگز جو ہیں. تو گیٹ ریڈ آف دا آئیڈیا آف ریٹائرمنٹ، گیٹ ریڈ آف دا، اگر آپ وہ ایک کام نہیں کر سکتے، ڈو سم تھنگ ایلس. بی اے ٹیچر، بی سم تھنگ. جو آپ کو اسکل ہے اس کو شیئر کیجئے، آپ کام کیجئے، آپ پروڈکٹیو رہیے، مرتے دم تک رہیے. بیکاز ہمیں تو باقیوں کو تو جو بھی ہے آئیڈیا جہاں پہ لمیٹیشن ہے ان کی، دس ورلڈ از اٹ. ہمارے لیے تو دارالمتاع ہے یہ. مطلب یہ کہ ہمیں یہاں پہ ریسٹ ویسٹ کرنے کی until it's necessary for ہیلتھ ریزن اور ہیلتھ ریزن اینڈ دین
ریکوپریشن اور ساری چیزیں دوبارہ سے وہ کرنے کے لیے کرنا چاہیے, انجوائے کرنا چاہیے, ویکیشن لینی چاہیے, گڈ ٹائم ہونے چاہیے, لیکن گیٹ ریڈ آف دس آئیڈیا کہ جو امریکن آئیڈیا ہے کہ ریٹائرمنٹ ہونی چاہیے اور پھر ہم پیسے سوتے ہوئے بس پیسے بنائیں. بھائی اگر سوتے ہوئے پیسے بنا رہے ہو, جو جب جاگتے ہو کوئی اور پروجیکٹ شروع کر دو. ڈو اٹ بیکاز یو ہیو دا کیپیبلٹی, کیپیسٹی اینڈ آل دا اسٹف, رائٹ. پٹ یور سیلف انٹو ایکشن فار پروڈکٹیوٹی. پروڈکٹیوٹی گئی آپ کے ہاتھ سے تو سب چیز گئی. ٹھیک ہو گیا. تو یہ ہمارے آئیڈیاز نہیں. ہاں, کیونکہ ہم آئیڈیا تو چلو کہ اب اس جگہ پہ پہنچ جائیں گے, بس بیٹھے بیٹھے پیسہ آ رہا ہو, کوئی آن لائن بزنس چل پڑے, کوئی چیز ہو جائے, پھر مجھے کچھ نہ کرنا پڑے. تو یہ دیٹس اگینسٹ دا ماڈل آف پاتھ آف فلفلمنٹ. ایبسولوٹلی اگینسٹ دیٹ. بیکاز یہ تو ایسی بات ہو گئی, اب انف شہد کٹھا ہو گیا, اب میں مکھی جو بیٹھ جائے ختم علیہ صاحب. تو اب مکھی کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا ہوا ہے, وہ تو وہی اس کے اوپر سسٹم ہے ایک ایسا, وہ وہاں سے پھر خود اپنے لیے نہیں اٹھاتی, وہ جا کے لے کے آتی ہے. اینڈ دیٹس دا بیسٹ ایگزامپل. یو شیئر اٹ ود ادرز اینڈ دین یو گو کلیکٹ مور. ٹھیک ہو گیا. تو پروڈکٹیوٹی کے اوپر کمپرومائز کرنا یہ ہمارے آئیڈیاز ہیں نہیں. ریٹائرمنٹ از ناٹ آور آئیڈیا ایٹ آل. ہمیں جینا ہے ایسے کہ ہمیں ڈیلی پروڈکٹیو رہنا ہے, مرتے دم تک رہنا ہے. وی آر ناٹ ریسپانسبل فار فلفلنگ آور نیڈس. آور نیڈس ول بی فلفلڈ بائی اللہ. وی ہیو ٹو ورک آن آور cranking up the desire to share. That's it. And then that'll produce so much abundance in our lives کہ جس کے اندر ہم خود بھی بہت abundance اور prosperity کے ساتھ رہ سکتے ہیں, اور دوسرے بھی انشاءاللہ جو ہیں آپ کے ارد گرد کے لوگ بھی وہ بھی جو ہے رہ سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے. آخر میں کوئی کوشچن کسی کا کوئی رہ گیا ہو تو کسی بھی ٹاپک سے, it doesn't have to be outcome, آپ کسی بھی چیز پہ پوچھنا چاہیں پہلے سے لے کے اینڈ تک, تو you can ask. So my question is the building the vessel. So basically, the bigger the vessel, the more you can receive, right? Obviously. So is that the only thing attached to that, building a vessel? Like you just have to make sure you're open to receiving. Before, obviously, you have to remove your mental blocks and your ego and stuff like that, and you get to that point. But like, how big of a vessel can you create? As much as you want to give, or let's say if you want to open up a charity and you're like, oh, I want to give billions of dollars to people. So you need a bigger vessel for that, right? Is that what you mean by that? Or is that part of it, basically? Right, that's exactly true. I mean, you continue to crank up the desire, and then the size of your vessel will continue to increase, right? And now you are limited by your ego blocks, of course. It takes time before you get the feel of, okay, this is happening now. I should continue to do that. Continue to crank up my desire. Continue to do that. So whatever needs to be done for that purpose, don't hesitate from there. That's what it means to build a vessel. I think you're saying you're going to start to feel it. You're going to see it's happening to you, and then okay, I can do more now. I see it's happening. The stuff is flowing through me, and now I can wish for bigger and kind of build my vessel, just kind of expand it more. Yes, that's true. That is true. Yeah. That is true because the source is unlimited and infinite. You can build. The size of your vessel can be infinite too, actually. So you will see in history again and again, because we're all students of history. So one person comes, it's Alexander the Great, for example, one person, and gets rid of all the limitations and blocks under the supervision of his teacher, Aristotle. Okay? Then he cannot see any limitations till he goes to East, and then finds out that he's missing the reason and purpose. True. Otherwise, he did not see any limitations to all this stuff. No limitations. اچھا, ایک پوائنٹ جو رہ گیا تھا میرے خیال ہے میں اس کو ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ قناعت کو شروع میں ہم نے کہا تھا کہ کیونکہ اٹس کائنڈ آف گوز, ہم لوگ اس کو اپوزٹ سمجھتے ہیں کرینک اپ دا ڈیزائر کے قناعت کو. جو میں سمجھا آپ کی بات میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ قناعت جو ہے یہ گریٹیٹیوڈ اینڈ ڈسٹیچمنٹ فرام آؤٹ کم کے بیچ کی چیز ہے, رائٹ. بیسکلی کہ وین یو آر اٹس اے پارٹ آف دیز 2 points. اٹس ناٹ دا اپوزٹ آف پوائنٹ 1 کہ کرینک اپ دا ڈیزائر. ہم کہہ رہے ہیں کہ جی میں تو قناعت کر کے بس اتنا لے کے میں بس خوش ہوں, بس اتنا ہی میں ریٹائر ہو جاؤں گا اتنا کما کے. یہ قناعت نہیں ہے. قناعت یہ ہے کہ آپ کمپلیٹ گریٹیٹیوڈ شو کریں خدا پہ, اور جب اس میں سے آؤٹ کم سے ڈیٹیچ کر لیں گے اپنے آپ کو, تو جتنا بھی ہوگا اس پہ بھی آپ سیٹسفائڈ ہوں گے.
That's what Qanaat is. Is it correct or is it something else? اگر یہ آئیڈیا سمجھا جائے کہ دس از انف فار می ناؤ آئی ڈونٹ ہیو ٹو ورک آئی ڈونٹ ہیو ٹو بی پروڈکٹیو اینی مور اٹس اے ویری بیڈ آئیڈیا ٹھیک ہے نا نیچر میں کوئی ایسی چیز نہیں کرتی قناعت ایسی قناعت جو کہ ہم اس کو گھڑ کے رکھ لیں قناعت سے مراد یہ جس اسٹیج کے اوپر بھی ہم ہیں وہاں پہ اللہ کی بلیسنگز کو ریکگنائز کرنا اور وہ جو ہم بیس لائن گریٹیٹیوڈ کی بات کر رہے ہیں وہ ہمارے اندر ہونا چاہیے ٹھیک ہو گیا نا جی کہ وی شوڈ ناٹ بی مسنگ سم تھنگ کہ نہیں ابھی یہ آئے گا تو پھر میں جو ہے نا ٹھیک ہو جائے گا یہ ہوگا تو پھر میں ٹھیک ہو جائے گا یہ ہوگا تو پھر نہیں جس اسٹیٹ پہ میں ہوں اس وقت I should be totally قانع means کہ بھائی یہ this is the best state میرے لیے اس وقت ابھی بھی جب مجھے اپرچونیٹیز جو آ رہی ہے ریموو بلاک کرنے کے بعد بلڈ دا ویسل کر رہا ہوں جتنا بند کر سکتا ہوں اس پہ میں قانع ہوں جی بالکل بالکل ایسا ہی ہے it does not go into conflict with productivity and putting everything in action for example ٹھیک ہو گیا نا اگر وہ لے لیا جائے تو that fails the whole purpose کہ بھئی میں مطلب میں فزیشین ہوں ٹھیک ہو گیا نا میرے پاس ٹائم بھی ہے انرجی بھی ہے آئی ہیو ریسٹڈ انف ٹھیک ہو گیا نا اور بھی کوئی بگر کوئی پروجیکٹ نہیں ہے اس سے تو آئی شوڈ گو اینڈ ورک وائی شوڈ آئی ناٹ ورک آئی شوڈ گو اینڈ ورک ٹھیک ہو گیا نا جی اگر میں کہتا ہوں کہ نہیں میرے پاس تو انف ہے اب تو میں بیٹھ جاؤں دیٹس ڈس سروس جتنا میں گھنٹے میں کماتا ہوں اس سے 3 فیملیاں چل سکتی ہیں جو ہے نا کسی کی ٹھیک ہو گیا نا جی مہینے کا خرچہ نکل آئے گا اس کا 3 فیملیوں کا ٹھیک ہے نا تو دیٹ ول بی لائک میری طرف سے ظلم ہوگا اگر میں وہ نہیں کرتا بالکل صحیح ٹھیک ہو گیا نا جی تو قناعت سے مراد تو وہ تو پھر کوئی لمیٹیشن بلاک آ گیا نا کہ صرف سیلف الون کی کھاتا آ گیا اس کو میں نہیں لیا جا سکتا قناعت سے مراد یہ کہ جس اسٹیٹ میں بھی میں ہوں جو بھی فیس کر رہا ہوں جاب بری ملی ہوئی ہے اور آزمائشیں آئی ہوئی ہیں سب کچھ آئی ہوئی ہے تو اس کے اندر میں کوئی ایسا اقدام نہ کروں کہ جو کہ میری ڈسسیٹسفیکشن کو غلط راستے کے اوپر لے جائے یا کچھ ایسی چیز کرے قناعت کا مطلب آپ کہیں گے fulfillment not satisfaction because satisfaction would be the receiving end کہ آپ نے جو چاہیے تھا آپ نے وہ ڈیزائر کیا تھا وہ ہو گیا آپ سیٹسفائڈ ہیں اور اسے آپ قناعت کہہ رہے ہیں versus قناعت کہ fulfillment you keep on giving until society is satisfied which will never happen so you keep on continue to improve yourself and keep on giving out so qanaat you wouldn't say satisfaction is fulfillment rather Right, I would say کہ it's a great point کہ بھئی اس کو اگر fulfillment کی کے ساتھ اٹیچ کر دیں تو where does it fall the قناعت part وہ قناعت part کہ whenever I have taken the path where I am fulfilled ٹھیک ہو گیا نا جی then whatever I'm going through okay I should not be dissatisfied with that تو اس کو اگر آپ fulfillment کے ساتھ اٹیچ کریں تو اس میں لائک شاید وہ ڈیٹیچمنٹ فرام آؤٹ کم اینڈ آل اسٹف بھی ہے سب کچھ اس کے انڈر کرنٹ میں آتی ہیں چیزیں ٹھیک ہو گیا نا جی تو جو جس اسٹیٹ میں بھی میں اس وقت ہوں اس کے اوپر قانع رہنے سے مراد یہ ہے کہ اس کے اوپر راضی رہنا ہاں جی کیونکہ بیکاز اگین لائک اے شاید اوور آرچنگ رول اینڈ دیر از انڈر لائنگ آرڈر دیٹس بیانڈ آور انڈرسٹینڈنگ بیانڈ آور گراسپ So in short, being part of the process and showing up to perform work every day is what we need to do. And be satisfied with the process and don't attach yourself with the outcome. Just keep on doing every day, show up to work and keep on giving in and spreading your blessings with others. How would you feel about that? satisfied fulfillment Exactly, that's what exactly that means. That's I think if really I could really grasp it in spirit myself, of course I have to work on that too. That is a very liberating idea. It's a very liberating idea. So میرے حساب سے تو ultimately اگر ہم exit کر کے اپنی زندگیوں کو دیکھیں تو nothing actually really comes out of it in the presence of death. See what I mean? Okay, our destination is death actually. ہمارا جو وجود ہمارا being ہے unfolds towards death. ٹھیک ہوگا نا تو ہم یہ ساری جو میننگز اس میں کر رہے ہیں سب کچھ کر رہے ہیں the art of fulfillment ہم ڈسکس کر رہے ہیں یہاں پہ تو this is really a complex thing to discuss. It's not just pursuit of pleasure and وہ call happiness and all the stuff. That's misleading.
ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ جو اٹیچ کر دینا کہ بھی ہر وقت, تو دین اٹس سیٹ لاسٹ بیٹل ول فیل, ڈیفینیٹلی فیل. Thank you so much, Dr. Saab. We will continue this discussion and discussions like that in future. Please comments میں ہمیں بتائیے کہ آپ کو کیسا لگے یہ پروگرام. If you want more programs like that, please let us know and we will bring more for you. Thank you so much.